السلام علیکم دوستو۔ انسانی تاریخ کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت کی ہوس نے بڑے بڑے سورماؤں کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو ایک آزمائش گاہ بنایا ہے، جہاں کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی سے لے کر۔ لیکن تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا نام محفوظ ہے جس کی دولت ضرب المثل بن گئی، مگر اس کا انجام رہتی دنیا تک کے لیے ایک خوفناک نشان عبرت ٹھہرا۔ وہ نام ہے قارون کا۔ قارون کا واقعہ پڑھنے کے لیے صرف ایک قدیم کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آج کا انسان بھی اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ وہ شخص جو ایک جلیل القدر پیغمبر کا قریبی رشتہ دار تھا، جو تورات کا حافظ تھا اور جس کی عبادت گزاری کی مثالیں دی جاتی تھیں، وہ کیسے تکبر کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم قرآن کریم، احادیث مبارکہ کی روشنی میں قارون کی زندگی کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں کو بے نقاب کریں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون شروع میں نہایت ہی پرہیزگار اور شب بیدار انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی حسن و جمال سے بھی نوازا تھا، اور اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ جب وہ تورات کی تلاوت کرتا تو لوگ کلام الہی کی وجدانی کیفیت میں کھو جاتے۔ اسی علمی فضیلت اور نورانی چہرے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں اسے منور یعنی روشنی والا کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ سب فضائل تب تک تھے جب تک اس کا دل دنیا کی محبت سے پاک تھا۔ اب ہم اس اہم سوال کی طرف آتے ہیں جس کا تذکرہ کرنا اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ آخر ایک عابد و زاہد شخص کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ معتبر تفاسیر، ہمارے اسلاف کی معتبر کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ قارون کی شاہکاری کے پیچھے دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ علم اکسیر تھا، جسے آج کے دور میں علم کیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا فن تھا جس کے ذریعے مختلف دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر یہ علم عطا فرمایا تھا۔ قارون نے اپنی ذہانت اور قرابت داری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یا بعض روایات کے مطابق آپ کی اہلیہ یا ہمشیرہ سے، اس علم کے کچھ بنیادی اصول سیکھ لیے تھے۔ پھر اس نے اپنی شب و روز کی محنت سے اس فن میں کمال حاصل کیا اور تانبے، پیتل اور سیسے جیسی سستی دھاتوں سے خالص سونا بنانا شروع کر دیا۔ دوسری وجہ سیاسی عہدہ تھا۔ قارون اپنی قوم کا نگران اور فرعون کا قریبی ساتھی بن گیا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کر کے اور فرعون کے خزانے سنبھال کر ناجائز طریقے سے دولت کے ڈھیر لگا لیے تھے۔ یوں علم کیمیا اور شاہی پروٹوکول نے اسے دنیا کا امیر ترین انسان بنا دیا۔ قرآن پاک کی سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ قارون کی دولت کی منظر کشی یوں فرماتا ہے: ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی گراں گزرتا تھا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ کنجیاں دھات کی نہیں بلکہ خاص قسم کے چمڑے کی بنی ہوئی تھیں تاکہ وزن کم ہو سکے۔ اس کے باوجود ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ 60 سے 70 مضبوط خچر یا طاقتور مرد صرف ان چابیوں کے بوجھ سے تھک جاتے تھے۔ قارون نے اپنے لیے ایسے محل تعمیر کروائے تھے جن کے ستون سونے کے تھے اور جن کے فرش شیشے اور جواہرات سے بنے ہوئے تھے۔ اس کی سواری جب نکلتی تو اس کے آگے پیچھے ہزاروں خادم ارغوانی لباس پہنے ہوئے چلتے تھے، جو اس کی عظمت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھاتے تھے۔ جب قارون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو بنی اسرائیل کے مصلحین اور نیک لوگوں نے اسے سمجھایا۔ انہوں نے کہا: اے قارون، اللہ کی دی ہوئی اس دولت پر اتنا تکبر مت کرو، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس مال سے آخرت کی بھلائی طلب کر اور لوگوں پر ویسے ہی احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر کیا ہے۔ مگر قارون کے اندر کا تکبر اب فرعون سے بھی بڑھ چکا تھا۔ اس نے جواب دیا: یہ مال مجھے میری اپنی عقل، میرے اپنے علم کیمیا اور میری محنت سے ملا ہے، اس میں تمہارے رب کا کوئی احسان نہیں ہے۔
اس کا یہ جملہ دراصل اللہ کی ربانیت کا انکار تھا۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین پر اتر آیا۔ یہ وہی تکبر تھا جس نے اسے ہلاکت کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ جب زکوٰۃ کے مطالبے نے زور پکڑا تو قارون نے ایک نہایت ہی شرمناک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک بدکار عورت کو بہت بڑی رقم اور سونے کا لالچ دیا تاکہ وہ سرے عام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ ایک بڑے اجتماع میں جہاں ہزاروں لوگ موجود تھے، قارون نے اس عورت کو پکارا کہ وہ اپنا بیان دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پاک باز بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پرجلال چہرہ دیکھا تو اس کا دل کانپ گیا اور اس نے روتے ہوئے اعتراف کر لیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے قارون نے رشوت دے کر آپ کے خلاف جھوٹا گواہ بنایا تھا۔ قارون اس رسوائی کے بعد غصے میں پاگل ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کے فتنے سے پناہ مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، ہم نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تم جو چاہو حکم دو۔ آپ علیہ السلام قارون کے محل کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے زمین، اسے پکڑ لے۔ زمین پھٹنا شروع ہوئی اور قارون اپنے قدموں تک دھس گیا۔ اس نے معافی مانگی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا تو وہ گھٹنوں تک چلا گیا۔ تیسری بار حکم دینے پر وہ کمر تک دھس گیا۔ قارون رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، رویا اور گڑ گڑایا، مگر اللہ کی غیرت جوش میں آ چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری بار زمین کو حکم دیا اور وہ اپنے تمام تر خزانوں، سونے چاندی کے انباروں، عالی شان محلوں اور مغرور خادموں سمیت زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اب بھی ہر روز ایک انسانی قد کے برابر زمین میں نیچے جا رہا ہے اور قیامت تک اسی ذلت کے ساتھ دھنستا رہے گا۔ قارون کا قصہ ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ دولت اللہ کی دی ہوئی ایک آزمائش ہے۔ اگر یہ شکر کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، اور اگر غرور کے ساتھ ہو تو لعنت ہے۔ جو لوگ کل تک قارون کے جاہ و جلال پر رشک کر رہے تھے، وہ اس کا انجام دیکھ کر توبہ کرنے لگے۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی دولت اور طاقت پر ناز کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں، زکوٰۃ و صدقات کی پابندی کریں، اور کبھی بھی اپنے مال کو اپنی ذاتی کمال نہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قارون جیسی صفت سے بچائے اور ہمیں عاجزی کے ساتھ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو انبیاء کرام کے واقعات اچھے لگتے ہیں تو انبیاء کرام کے واقعات پر مشتمل ہماری بنائی ہوئی اس پلے لسٹ کو ضرور وزٹ کریں۔ جزاک اللہ۔